جی میں اس وقت گلبرگ ٹاؤن میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشن آفیسر ایسوسی ایشن کے صدر سلیم صدیقی صاحب بھی موجود ہیں اور لیبر ونگ اولڈ کراچی ٹی ایم سی کے صدر نجم رضوی صاحب بھی موجود ہیں. لیکن آج ہم جانیں گے کہ گلبرگ ٹاؤن میں آج ہم نے کچھ پارکس کے سروے کے جو کہ حالیہ مہینوں میں گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے جو گرینری لگائی گئی تھی، پارکس کے افتتاح کیے گئے تھے. تو آج ہم نے 2-3 پارکس کے سروے کیے ہیں، لیکن وہاں پہ جو گرینریز تھیں وہ پوری اجڑ گئی ہیں. تو اس کی کیا اصل وجوہات ہیں، اس بارے میں ہمارے ساتھ سلیم صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی صاحب، بہت شکریہ. اصل میں پارکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پارک میں آپ کھاد ڈالیں یا ریڈ بالو مٹی جس کو کہتے ہیں سویٹ ویٹ، تو اس کے بھی کوئی حساب ہوتا نہیں ہے اس کا. اچھا، اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں تو اس سلسلے میں تقریباً 3 سال پہلے ڈی سی صاحب نے 100 پارک بنائے تھے کے ایم سی کے حوالے سے، جس کا انچارج ڈی سی صاحب تھے. اس میں 100 پارک ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹر میں ڈیولپ کیے گئے تھے، مگر اس میں کچھ کرپشن ایسی ہوئی کہ ڈی سی صاحب کو انکوائری کمیٹی بنانی پڑی. اس پہ تقریباً کرپشن 9.5 کروڑ روپے کی کرپشن کی اینٹی کرپشن کے انکوائری کر کے اینٹی کرپشن کو بھجوا دی گئی تھی. ڈی سی صاحب اس کے چیئرمین تھے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ٹاؤن بن گئے، پھر ٹاؤن میں یہ ہوا کہ افتتاح کیے جا رہے ہیں. جی حافظ نعیم صاحب آتے ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، وہ جماعت اسلامی ہمارے لیے بڑی محترم ہے، پر ان کو بھی یہ افسران یہاں کے یا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے گئے یا گلبرگ کے گئے، وہ ان کو ایک سبزار دکھا کے عوام سے انٹرویو لیتے ہیں کہ جی بڑی اچھی گرینری ہو گئی، اور وہ پارک 1 مہینے بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ بیسک نیڈ جو ہوتی ہے وہ پانی کی ہے، پانی ہوتا نہیں ہے وہاں. اچھا، لیبر کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ لیبر کو جو اوریجنل کام کرنے والے سرکاری ملازمین ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے، ان کی جگہ 10-10 ہزار روپے کی لیبر بھرتی کر لی گئی ہے. اور اس کے بارے میں بھی مزید معلومات ہیں جن کے شواہد بھی ہم کچھ کے تو دے چکے ہیں ڈپارٹمنٹ کو. اور اس کے بارے میں مزید معلومات یہ ہے کہ جو یونین کونسل میں اپائنٹمنٹ کیے گئے ہیں کانٹریکٹ لیبر پہ بغیر قانون کے، بغیر کسی لیگل اس کے، وہ بھی یو سی کے چیئرمین یا ان کے وائس چیئرمین کے رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. اس سلسلے میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہوگا. مگر جتنی باتیں ہم نے ان سے کہی ہیں کہ ان کو ہم جو بھی چیزیں بتاتے ہیں، غیر قانونی اقدامات ان کے بتاتے ہیں، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. جماعت اسلامی ان افسران کی پردہ پوشی کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی سپورٹ سے ان کے پیچھے وہی جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے جو افسران کرپشن 10 سال سے 15 سال سے کر رہے ہیں. جماعت اسلامی اسی کو سپورٹ کر رہی ہے جو گلبرگ ٹاؤن میں دیکھا جا رہا ہے. ہمارے جو کوآرڈینیٹر حضرات آتے ہیں، فوکل پرسن ہیں، وہ انہی لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں. سامنے کچھ کہتے ہیں، پیچھے کچھ کہتے ہیں. اس وجہ سے عوام کو اس کے ثمرات جو ملنے چاہیے، اگر کسی پارک پہ ہم 2 کروڑ روپے لگا رہے ہیں تو وہ 1 مہینے میں بنجر ہو جاتا ہے، جو عوام کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. جیسے کہ نجم صاحب، ابھی آپ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں گزشتہ دنوں میں آپ نے ادھر لیبر کے حوالے سے نئے عہدے نامزد کیے تھے، تو سنا ہے کوئی وہاں پہ نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے اور ان کو ٹرانسفر بھی کر دیا گیا، تو کیا اس بارے میں کیا معاملات ہے، بتائیے. دیکھیں قاضی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کمیٹی اپنی تشکیل دی اور اسی ویری سیم ڈے لیٹر نکال دیا جاتا ہے، اور چیئرمین صاحب نے بڑی تسلی بخش ہماری میٹنگ ہوئی اور ان سے اچھے معاملات میں گیٹ ٹوگیدر ہوا، انہوں نے بھی تسلی دی. مگر ہمیں نہیں لگا، بڑا افسوس بھی ہوا مجھے کہ یا تو آپ ہمیں اندر بتا کے اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے. مگر جب باہر ہم آئے اور اس کے بعد جب رات میں میری کمیٹی کے ٹرانسفر لیٹر نکالے گئے تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ یونینز آنے ہی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ آپ کے وہاں جو معاملات چل رہے ہیں اور جو وہاں پہ آیا ہے، بہت سارے ایشو ہیں، لیبروں کے حوالے سے ایشو ہیں، تو وہ آپ میرے خیال سے منظر عام پہ آپ ڈرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ میری باہر آئیں گی. وہ تو ویسے بھی آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور بہت ساری میڈیا جو ہے وہ دکھا چکی ہے پورا ٹاؤن کے حوالے سے. تو انشاءاللہ مزید یہ ہے کہ ہم تو ان سے ہاتھ ملا کے چلنا چاہ رہے تھے، مگر وہ شاید نہیں چاہتے. تو وہ اپنی من پسندیدہ یونین چاہتے ہیں وہاں پہ کہ جو ان کے کاموں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھے. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان مسلم پنشنل جو ہے وہ اس معاملات پہ خاموش بیٹھے. ہم اپنے ورکروں کا ساتھ دیں گے، اپنی عوام کا ساتھ دیں گے. اور جب پلس یہ ہے کہ ہمارے خاص طور سے ہمیں سردار عبدالرحیم صاحب کی طرف سے ہدایت بھی یہ ہے کہ جو معاملات کراچی کے چل رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے قاسم صاحب جو حال کراچی کا ہے، تو ہم نے لازمی ہے ان چیزوں کو سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے، دکھانا ہے جو ہو رہا ہے. ابھی جیسے سلیم بھائی نے کہا
کہ پارک بنائے جاتے ہیں، اس میں بیسک جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پارک تو بنا دیا جاتا ہے جلدی جلدی میں، مگر دیکھیں پارک بغیر پانی کے نہیں چلتا، مگر وہاں بورنگیں بھی شو کی جاتی ہیں کاغذی کارروائیوں میں، ہر چیز ہوتی ہے، مگر اس کے بعد جو ہے وہ پارک اجڑ جاتا ہے، اور وہ ایک وہاں پہ عوام کے لیے ایک بڑی اچھی خوشائن وہ لہر مطلب دوڑتی ہے کہ یار ہمارے علاقے میں ایک پارک کمپلیٹ ہو گیا، ہمارے بچے کھیلیں گے، مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک ماہ کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ پارک میں آپ جانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے جو ان چیزوں میں لگایا جا رہا ہے۔ تو اب اس طریقے سے ہم نے عید کا بھی کام مطلب وہاں پہ اپنی کمیٹی ڈالی تھی، وہاں پہ بھی یہی مسائل ہیں، وہاں پہ بھی میرے خیال سے آپ پورے کراچی جو اٹھائیں تو 25 ٹاؤنز کے اندر جو ہے وہ یہی معاملات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 25 ٹاؤن تک جو ہے اپنے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور لیبر ونگ TMC کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ وہاں تک بھی جائیں گے، جو ٹاؤنوں میں دوسرے ٹاؤنوں میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب یہی چیزیں ہیں کاجل صاحب کہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ہم اپنے طور پہ کاغذی کارروائی کر رہے ہیں، ہم لکھ کے اداروں کو دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تپورہ ٹاؤن کا جو معاملات ہیں وہ بھی ہم اداروں کو لکھ کے دیں گے انشاءاللہ ان قریب، کہ جو وہاں پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی صورت میں جو ہے وہاں پہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ علاقے آپ جائیں تپورہ ٹاؤن تو روڈیں پارک کیا صورتحال ہے وہ انشاءاللہ آپ چند دن بعد آپ ہی دکھا رہے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ گلبرگ ٹاؤن میں جو پارک کے مسائل ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں لیبرز کے حوالے سے، تو آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ اس بارے میں بہت دفعہ فاروق نعمت اللہ اور نصرت اللہ سے بات ہوئی جو ٹاؤن چیئرمین ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹ کا یہ ٹاؤن بننے سے پہلے طاہر سلیم جو DC صاحب جو تھے وہ کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا، اس ٹائم پہ 100 پارک کا انہوں نے منصوبہ رکھا تھا، اس کے اندر بھی بڑی کرپشن ہوئی، وہ پارک بنائے گئے جس کے اندر پانی نہیں تھا، کیونکہ بغیر پانی کے پارک نہیں چلتے، ٹینکروں کے ذریعے پارکوں کو ہرا کرا گیا کچھ دن کے لیے، اور میڈیا کے بعد ہائی لائٹ کر کے اس کے افتتاح کر دیے گئے، اس کے بعد اب وہ بنجر ہو گئے 1-2 مہینے بعد۔ وہی سلسلہ اب بھی جاری ہے، جب جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین آئے تو ان کو بھی ہم نے آگاہ کرا، اور جیسے ندیم سرور پارک ہے، اس طرح کے کئی پارک ہیں جو DC صاحب کے ٹائم پہ افتتاح ہوا، اب اس کے 1 سال بعد جماعت اسلامی کے دور میں افتتاح ہوا انہوں نے کرا، اور ان کے حال جا کے دیکھنے وہی بنجر ہوئے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹر پارک نعیم حنیف اس وقت بھی ڈائریکٹر تھے پورے سینٹر کے، اور اب پارک کے گلبرگ ٹاؤن کے وہ ہیں، اصل میں جو ڈائریکٹر ہے وہی ٹھیکیدار ہے اور وہی انجینئر ہے، اور وہی سمجھے کہ ہر کام کا وہی دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی اس چیز کی ہم نے کئی دفعہ ٹاؤن چیئرمین کو اور فاروق نعمت اللہ جو فوکل پرسن بنے ہوئے ان کو وقفے وقفے سے ویڈیو تصویریں اور زمانی میں ہم نے بتایا، کچھ ثبوت ان کو دیے گئے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہی صاحب ڈائریکٹر بنے ہوئے، وہ عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ لیبر کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ لیبر جو ہے وہ بھتے پہ چھوڑی گئی ہوئی ہے، 30,000 35,000 پہ، اور 15,000 روپے پہ 10,000 روپے پہ پرائیویٹ بندہ رکھ کے اس سے کام کرایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پارکوں میں نہ لیبر ہونے کی وجہ سے پارک تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ اب جیسے کہ KMC کی جو جگہ ہے وہ الگ ہوتی ہے، DMC کی جو ٹاؤن کی جگہ ہے، پارک ہیں یا گرین بیلٹ ہیں وہ الگ ہے۔ اب یہاں یہ ہو رہا ہے شاہ ولی اللہ روڈ جو ہے وہ KMC کی ذمہ داری ہے، KMC کا بجٹ ہے، KMC کی لیبر ہے، لیکن طاہر سلیم کے ٹائم پہ بھی اور آج بھی گلبرگ ٹاؤن کی لیبر سے جبری کام کرایا جا رہا ہے وہاں پہ۔ اب وہ پہلے ہی جو ہے نا شارٹ فال ہے ان کے بچوں کی وجہ سے UCO کے اندر لیبر کا، وہ لیبر زبردستی نکال کے وہاں پہ کام کرایا جا رہا ہے، تو اب UCO کا کام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اب جب اس کا بجٹ KMC کے بارے صاحب ہے تو ٹاؤن کا سے کیا تعلق ہے جو وہاں پہ وہ پودے لگا رہا ہے اور لیبر سے جبری کام لے رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا بھی بل بنا کے اب جعلی جیسے پہلے کھایا گیا اب وہ کھائیں گے۔ تو ہم نے یہ بات فاروق نعمت اللہ صاحب کو کی، مختلف جگہ پہ کی، MC صاحب کو بھی کری ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کارروائی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوئی۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے آفیسر ایسوسیشن کے سلیم صدیقی صاحب اور اول کراچی TMC کے صدر نجم صاحب موجود تھے، انہوں نے جو ادھر کے پارکس کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے اہم بریفنگ دی۔ کیمرہ مین محسن کے ساتھ کاشف احمد، City 24/7 نیوز HD کراچی۔